بہانہ ہے کسی کے عطا کرنے کے لیے، اس سے پہلے تو مشکل یہ پیش آئی کہ آپ کے ساتھ چلنے والے راستہ شناس افراد نے انکار کر دیا کہ مولا اگلے پہ تو کوئی منزل نہیں آنے والی، یہ راستہ میں خوب جانتا ہوں، اب دور دور تک کوئی سٹاپ نہیں آنے والا۔ امام کے الفاظ سے سٹاپ آ گیا، سٹاپ بھی آیا، شخص بھی ملا، اور جب سب کے سب اس کے پاس دوڑے چلے گئے امام حسن کی خدمت کے لیے تیل خریدنے کے لیے، اس نے پوچھا کس کے لیے آئے ہو؟ اتنے سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہو۔ کہا سید و سردار آئے ہوئے، جنت کے جوانوں کے سردار آئے ہیں، رسول خدا کے لخت جگر آئے ہیں، کہ مجھے ان کے پاس لے کے چلو۔ اس نے اپنا سامان سمیٹا، امام کی خدمت میں آ گیا اور کہتا ہے مولا سے، مولا یہ تیل حاضر ہے، مولا میری دعا ہے آپ کی خدمت میں، آپ دعا کر دیجئے۔ کیا دعا منگوانا چاہتے ہو؟ کہ جب گھر سے آیا تیل بیچنے کے لیے تو بالکل میری اہلیہ بالکل وضع ولادت سے قریب تھیں، ڈیلیوری ہونے والی تھی، اب دعا کر دیں خدا مجھے بیٹا دے دے۔ جب ڈیلیوری ہونے والی ہو تو بیٹا ہو کہ بیٹی، فیصلہ تو ہو چکا، اب چینج نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا جاؤ، تم اپنے گھر میں جاؤ، تمہاری اہلیہ تمہارے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی۔ اللہ اکبر۔ تو اصلاً یہ تیل لینا نہیں تھا، بیٹا دینا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بڑے لیا نہیں کرتے، لینے کے بہانے دیا کرتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے شاید ہم امام کو دے رہے ہیں، نہیں، امام ہمیں دیتے ہیں۔ تو یہ لطف و کرم ہے آل محمد کا کہ اس طریقے سے عطا کرتے چلے گئے۔ اور چونکہ آج تاریخ کے لحاظ سے عنوان ذرا سا اس طرح چلے گا کہ سفر کی 8 تاریخ مدینے سے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سفر ہے۔ میں ایک سفر فرزند امیر المومنین کا پڑھ رہا ہوں، ایک سفر امیر المومنین کا پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک سفر پڑھوں گا حجر ابن عدی کا، اور اپنے عنوان سے متصل ہو جاؤں گا۔ مولا کا سفر عطا کے لیے، مولا کا سفر ولا کے لیے، مدینے سے مدائن کا سفر کی 8 تاریخ خدا آپ سب کو نصیب کریں انشاءاللہ۔ مدائن کے زیارت، مدائن میں کس کی زیارت نصیب کرے؟ شاید اس لیے آپ نے الہی آمین نہیں کہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مدائن کے سارے مقامات کا بیان کرنے کا وقت نہیں، خالی آج 8 سفر کی مناسبت سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی، جنہیں پہچانا گیا اس نام سے، اور اب ان کی پہچان سلمان محمدی کے نام سے، تو اللہ کے رسول سے اتنا قریب، آل محمد کے اتنا نزدیک، در سیدہ کے ایسے خدمت گزار، جنت کے جوانوں کے سرداروں کے ساتھ اتنی آپ کی الفت و محبت کہ اللہ کے رسول نے اس محبت کو دیکھتے ہوئے سلمان کو اہل بیت میں شامل کر لیا، اور شامل بھی ایسے میدان میں کیا کہ دونوں طرف کے لوگ حضرت سلمان کے بارے میں آپس میں نزاع کر رہے تھے۔ بہت غور کیجئے گا، آج صحابہ کی محبت کرنے والے سلمان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ کل صحابہ کا مجمع تھا، ہم تھوڑی تھے کوئی۔
دونوں طرف صحابہ تھے، ایک انصار صحابہ، ایک مہاجر صحابہ، اور ان دونوں کے درمیان حضرت سلمان کی ذات اس بات کے تنازع کا باعث بنی کہ جب خندق کھودی گئی، غزوہ خندق کہیں، غزوہ احزاب کہیں، تو خندق کھودے جانے میں سلمان تو بہت بوڑھے تھے، اتنے بوڑھے تھے کہ بعض روایات میں آپ 550 سال کی عمر تھی انتقال کے وقت۔ حضرت عیسیٰ کی زیارت کی بچپن میں ایک قول، حضرت عیسیٰ کے حواریین کے ساتھ رہے دوسرا قول، تو 350 سال تو ماننا ہی پڑیں گے، 550 نہ صحیح ہو سکتا ہے، اختلاف میں آپ اس طرف پہنچ جائیں تو کم از کم 350 سال، 350 سال نہ صحیح 100 سال کے تو ہوں گے۔ 100 سال کا بوڑھا شخص زمین کتنی کھود لے گا؟ لیکن دونوں طرف کے لوگوں نے جب خندق کے کھودے جانے کے اعتبار سے ایک مفاخرت پیدا ہوئی کہ کس نے زیادہ کام کیا، تو سلمان اکیلے الگ ہیں، نہ انصار کے ساتھ نہ مہاجرین کے ساتھ۔ سلمان نہ مدینے کے رہنے والے تھے کہ انصار کہلاتے، نہ مکے سے آئے تھے کہ مہاجر کہلاتے۔ تو سلمان کے بارے میں دونوں گروہ میں اختلاف ہوا۔ مہاجرین کہتے تھے صحابہ کہ سلمان ہم میں سے، کہ یہ مدینے کے نہیں ہیں۔ جب دونوں گروہوں میں اختلاف بڑا، پیغمبر نے درمیان سے سلمان کو ایسے اٹھا لیا جیسے کوئی پرندہ کنکروں میں سے دانا چن لیتا ہے، فرمایا سلمانو منا اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے۔ اللہ اکبر، نہ یہ انصار ہیں اور نہ یہ مہاجر ہیں۔ تو یہ خاص اہمیت سلمان کے اعتبار سے، تو سفر کی 8 تاریخ اور سفر کی 8 تاریخ کے اعتبار سے سلمان کہاں؟ مدائن کے اندر، اور مدائن میں سلمان کی رہائش مدائن کے گورنر کی حیثیت میں تھی۔ اس لیے نہیں کہ حکومت جو وفاقی گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ، اس نے کوئی سلمان کو اسپیشل مقام دیا تھا، نہیں، خاص طریقہ تھا کہ مدینے سے ان کو دور رکھا جائے تو بہت ٹوکتے اور بہت روکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو مدائن کا علاقہ ہو سکتا ہے شاید کل بھی اشارہ بڑھائیں مدائن کے حوالے سے۔ مدائن امام حسن کے اعتبار سے وہ الگ پڑھیں گے کہ وہاں کے سیاسی حالات کیا تھے، مختار کے چچا مختار کے والد مختار کا کیا کردار رہا امام حسن کے حوالے سے، وہ الگ موضوع ہو سکتا ہے اس سال آ سکے۔ تو مدائن میں جناب سلمان کا انتقال ہوا، گئے تھے گورنر بن کر۔ اب وہ الگ بات ہے کہ آپ پہنچے تو بالکل سیدھے سادے ایک حمار پر، ایک خچر پہ بیٹھ کے گئے تھے، لوٹا ساتھ میں، بستر ساتھ میں، جانماز ساتھ میں، سمجھیے۔ لوگوں نے کہا ایسا گورنر آیا ہے، جتنا چاہو لوٹ مار کرو، یہ کیا پوچھے گا، یہ خالی نمازیں پڑھے گا۔ سلمان اتنے سادہ طبیعت کے، اور ہوا یہی کہ جرائم پیشہ افراد کے حوصلے بڑھ گئے کہ گورنر تو بالکل سیدھا سادہ سا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ جب چوریاں بڑھنے لگیں تو جناب سلمان سے لوگوں نے آگے شکایت کی کہ سلمان چوریاں بڑھ گئی ہیں، کچھ تو کیجئے۔ اچھا ٹھیک، عشاء کی نماز کے بعد اعلان کر دیا کہ آج کے بعد عشاء کے بعد کوئی باہر نہیں جائے گا، اور اگر گیا تو اپنی ذمہ داری پر ہے کہ اب سیکیورٹی سخت ہو جائے گی۔
باہر نکلے، مدائن کے سارے حیوانات جو باہر گلیوں میں گھومتے تھے، جنہیں آپ ڈاگس کہتے ہیں، سارے کلبوں کو جمع کیا، اور سارے کلب جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد سے تم سیکیورٹی کے ذمہ دار ہو. اس کا غلام سیکیورٹی کا کام کتوں سے لے لے، اسے کیا ضرورت ہے محکمے بنانی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مگر یہ جملہ خطیبانہ ہے، یاد رکھیے گا. ہر ایک سسٹم کے اعتبار سے ضرورت پیش آتی ہے. جناب سلمان انتقال کر گئے.